حضرت مولانا ممتاز عالم صاحب مظاہری دامت برکاتہم العالیہ ناظم و بانی جامعہ ادارہ فیض القرآن ٹھکری باڑی آپ تشریف رکھتے ہیں۔ حالانکہ ہماری دلی خواہش تو یہ تھی کہ حضرت مولانا محفوظ الرحمان صاحب تائید صدارت کرتے، پھر اس کے بعد حضرت کو زحمت دی جاتی، لیکن حضرت کی طبیعت چونکہ ناساز ہے، مصروفیات بہت زیادہ ہیں، باوجود اس کے حضرت نے یہاں وقت دیا ہے۔ مجھے متنبی کا وہ شعر حضرت کی اس نزاکت پہ یاد آتا ہے کہ لِكُلِّ عَيْنٍ قُرَّةٌ فِي قُرْبِهِ حَتَّى كَأَنَّ مَغِيبَهُ الْإِغْزَاءُ کہ اس کی قربت سے آنکھوں کو ٹھنڈک ملتی ہے، اس کی فرقت سے آنکھوں کو سوزش و چبھن پیدا ہوتی ہے۔ مثل مشہور ہے کہ پیاسا کنواں کے پاس جاتا ہے، مگر خدا جب مہربان ہو جاتا ہے تو خود کنواں کھنچ کے آ جاتا ہے۔ اس میں اتفاق کے ہمارے بیچ صدر جلسہ حضرت مولانا ممتاز عالم صاحب مظاہری دامت برکاتہم العالیہ تشریف رکھتے ہیں، جن کے دم قدم سے آج کے اس روحانی روح پرور جلسہ دستار بندی کو تازگی مل رہی ہے۔ میں بلا کسی تاخیر حضرت والے کا استقبال کہ زندگی فانی ہے، سجانے کی ضرورت کیا ہے؟ زندگی فانی ہے، سجانے کی ضرورت کیا ہے؟ میاں حسن دنیا کو دکھانے کی ضرورت کیا ہے؟ ایسے اعمال کرو کہ روح سے خوشبو نکلے، عطر کپڑوں پہ لگانے کی ضرورت کیا ہے؟ عطر کپڑوں پہ لگانے کی ضرورت کیا ہے؟ مائک پر حضرت والا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الى یوم الدین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم: کن عالما او متعلما او سامعا او محبا ولا تکن خامسا فتکن حالکا۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ اسٹیج پر رونق افروز حضرات علماء کرام، سامنے بیٹھے ہوئے میرے بھائیوں اور بزرگوں، مختلف مدارس کے طلبہ عزیز اور اس ادارے کے بانی و مبانی جناب حضرت مولانا محفوظ صاحب اور حضرت مولانا قاری شفیق صاحب اور دیگر اساتذہ اعظام۔ یوں تو اس طرف سے کبھی بھی گزرنا ہوتا تھا، اس مدرسے کی زیارت ہوتی تھی، اور ویسے ہی ہمارے انتہائی قریبی دوست جناب حضرت مولانا نوید صاحب قاسمی سے مدرسے کو سنتے رہتا تھا، اور براہ راست آج یہاں پر حاضری ہوئی۔ مدرسے میں آنے کے بعد ہی مدرسہ کے طلباء کو بھی اور اساتذہ کو بھی کافی حساس پایا، اور محسوس ہوا کہ طلباء میں آنے والے مہمانوں کا اعزاز اور اکرام کا جذبہ محسوس ہوا، اور اساتذہ میں بھی اکرام ضیوف کا سلیقہ نظر آیا۔ جن مدرسوں میں یا جن گھرانوں میں یا جن اشخاص میں مہمانوں کا اعزاز اور اکرام کا جذبہ رہے، مدارس کے علماء اور مدارس کے طلباء پر یہ ذمہ داری سونپ دی۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے:
ان اللہ یغرس لہذا الدین غرسا، اللہ تبارک و تعالی اس دین کے لیے چھوٹے چھوٹے پودے لگاتے رہتے ہیں. جیسے چھوٹا پودا ایک بڑا درخت بنتا ہے اور وہ بڑا درخت بن کر پورے علاقے والوں کے لیے پھل دینے کا ذریعہ بنتا ہے، ایسے ان مدرسوں میں یہ چھوٹے چھوٹے بچے جو نظر آتے ہیں آپ کو، یہ دین کے پودے ہیں. اور جیسے ایک پودا حفاظت کر کے جب اس کو بڑا کیا جاتا ہے تو اس درخت سے سارے علاقے کے لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے، اس کے سایہ سے بھی لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں، اس کی لکڑی سے بھی فائدہ اٹھاتے ہیں، اس کے پھل سے بھی لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں. جیسے درخت کی ہر چیز سے فائدہ اٹھایا جاتا ہے، ایسے ہی مدرسوں کے ان طلباء سے اور مدارس کے علماء سے امت کو اسی طرح فائدہ ہوتا ہے. اور ایک بات یاد رکھیے کہ جس طریقے سے قیامت تک امت باقی رہے گی، ایسے ہی قیامت تک یہ علماء اپنی ذمہ داری ادا کرتے رہیں گے. ایک حدیث شریف میں کہا گیا ہے العلماء کالسرج، کہ علماء جو ہیں یہ ستاروں کی طرح ہیں. جیسے مختلف ستارے آسمان پر ہیں، ان ستاروں کے ذریعے سے جیسے ہدایت کا اور راستے کا پتہ چلتا ہے، ایسے ہی اندھیری میں اور ضلالت اور گمراہی میں ان علماء کے ذریعے سے ہدایت کا راستہ ملتا ہے. قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے ستاروں کے بارے میں فرمایا وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ. یہ جو آسمان میں آپ کو ستارے نظر آتے ہیں، ان ستاروں کے جو مقاصد ہیں، اللہ نے ستارے کیوں بنائے؟ فرمایا وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ، ہم نے اس آسمان کو ستاروں کے ذریعے سے خوبصورت بنایا ہے. جیسے آسمان میں ستارے ہیں، جگہ جگہ ستارے ہونے کی وجہ سے آسمان کتنا خوبصورت لگتا ہے، رنگ برنگ محسوس ہوتا ہے آسمان. تو جیسے آسمان کی خوبصورتی ستاروں کے ذریعے سے محسوس ہوتا ہے، ایسے ہی اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ان علماء کے ذریعے سے دنیا کی خوبصورتی ہے. جیسے آسمان جگہ جگہ خوبصورت نظر آتا ہے ستاروں کے ذریعے سے، ایسے ہی علماء کرام جو دنیا میں ہوتے ہیں، ان کے ذریعے سے دین کے اندر اور زمین کے اندر ایک خوبصورتی نظر آتی ہے. اسی وجہ سے حدیث شریف میں آتا ہے کہ جہاں پر قرآن پڑھا جاتا ہے، جس جگہ مدرسے کے بچے قرآن یاد کرتے ہیں، قرآن رکھتے ہیں یا قرآن پڑھا جاتا ہے، وہ جگہ آسمان والوں کی نگاہوں میں ایسی ہی چمکتی ہے اور ایسے ہی خوبصورت ہوتی ہے جیسے ہم لوگ زمین والے آسمان کو ستاروں کی وجہ سے جتنا خوبصورت دیکھتے ہیں، ایسے ہی آسمان والے ان جگہوں کو وہاں سے ایسے ہی خوبصورت دیکھتے ہیں. انہیں بھی خوبصورت کا احساس ہوتا ہے کہ یہاں قرآن پڑھا جا رہا ہے. میرے بھائیوں اور بزرگوں اور دوستوں، اس لیے اس زمانے کے اندر ہمیں اور آپ کو اس بات کو ذہن سے نکال دینا چاہیے کہ ہمارے ساتھ جو دنیاوی حالات پیش آتے ہیں، ان حالات کی وجہ سے ہم کسی گھبراہٹ کے یا کسی مایوسی کے شکار ہو جائیں. ایک بات یاد رکھیے، اسلام شروع سے ہی آزمائش کے ساتھ چلا آ رہا ہے، امتحان کے ساتھ چلا آ رہا ہے. زندگی کی ہر گھڑی امتحان کے ساتھ گزر رہی ہے. خصوصاً اسلام اور اہل اسلام کے ساتھ جگہ جگہ ہمیشہ رکاوٹیں کھڑی کی جاتی ہیں، لیکن ان رکاوٹوں کے ذریعے سے ہمیں اور آپ کو کبھی ایمان کا سودا نہیں کرنا ہے، بلکہ اپنے ایمان کو ہر حالت میں بچانے کی فکر کرنی ہے. اور آپ یہ بات ذہن سے نکال دیجئے، یہ بات اچھی طرح ذہن سے نکال دیجئے کہ شاید قیامت تک کوئی سکون کا وقت آئے گا اور ہر طرف سے آسانی کا ہی وقت آئے گا کہ جب ایسا وقت آئے گا تو دین پر ہم خوب عمل کریں گے. ایسا نہیں ہے، بلکہ انہی حالات میں رہتے ہوئے آپ کو اپنے ایمان کو بچانا ہے. انہی حالات کو دیکھتے ہوئے آپ کو دنیا میں چلنا ہے. قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ ارشاد فرمایا الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. آئے ہائے کیسی عجیب آیت ہے. قرآن چیلنج کرتا ہے، 20ویں پارے کی آیت ہے. احسب الناس، کیا لوگ یہ سوچتے ہیں، احسب الناس ان یترکوا،
کہ ان کو صرف اس بات پر چھوڑ دیا جائے گا کہ ان یقولوا آمنا، انہوں نے کہا کہ ہم نے ایمان لے آیا اور بات ختم، وہم لا یفتنون، اور ان کو آزمایا نہیں جائے گا اور ان کا امتحان لے جایا جائے گا. نہیں، ایسا نہیں ہے. وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، جیسے ہم نے پہلے لوگوں کو آزمائش میں اور امتحان میں ڈالا ہے، ہم قیامت تک ایمان والوں کو امتحان اور آزمائش میں ڈالیں گے. فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، تاکہ قیامت تک یہ بات پتہ چل جاوے کہ کون ایمان والا پکا ہے اور کون کچا ہے. یعنی کون حالات کو دیکھ کر ایمان کا سودا کر لیتا ہے اور کون حالات سے سمجھوتا نہیں کرتا اور ایمان پر جم کے رہتا ہے. میرے دوست و بزرگوں، یہ آیت تو قرآن کی اس قدر واضح ہے کہ قیامت تک کا نقشہ ہمارے سامنے کھینچ کر بتا دیا کہ قیامت کی صبح تک ایمان والوں کو آزمائش میں مبتلا کیا جائے گا. ابھی تو یہ کیا حالات ہیں. حدیث شریف میں آتا ہے کہ بادروا بالاعمال الصالحات فتنا کقطع اللیل المظلم. عجیب حدیث ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا، اے لوگو تم سب نیک کاموں میں آگے بڑھو. اگر کوئی نماز پڑھتا ہے تم بھی نماز پڑھو، کوئی تلاوت کرتا ہے تم بھی تلاوت کرو، کوئی قرآن پڑھتا ہے تم بھی قرآن پڑھو، کوئی زکوٰۃ دیتا ہے تم بھی زکوٰۃ دو. فتنن، اس لیے کہ تم آئندہ دنوں میں ایسے فتنے دیکھو گے، ایسے فتنے دیکھو گے کہ قطع اللیل المظلم، جیسے سخت اندھیری رات ہو. اندھیری رات میں اگر کوئی آدمی کھڑا ہو، آپ بتائیے کہ اندھیری رات میں دنیا کی اور چیز تو نظر آنی دور کی بات ہے، خود آدمی کو اپنے بدن کا کوئی حصہ بھی نظر نہیں آتا. صحیح بات ہے. آدمی کو اپنا ہاتھ بھی نظر نہیں آتا، پیر بھی نظر نہیں آتا. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جیسے اندھیری رات میں آدمی بھاگ جاتا ہے، کدھر جاؤں کیا کروں، فرمایا اے ایمان والو تم بھی اپنے آپ میں ایسے حالات دیکھو گے کہ ان حالات کے اندر تم پریشان ہو جاؤ گے کہ ہم کیا کریں، ہم کدھر جائیں. روزانہ صبح کو نئی نئی خبریں پڑھو گے، روزانہ نئی نئی باتیں سنو گے. بلکہ ایک حدیث میں ہے یصبح مؤمنا ویمسی کافرا. اللہ اکبر. سنو گے کہ آج صبح کو سنو گے اخبار میں کہ فلاں جگہ کا ایک آدمی مسلمان تھا لیکن صبح کو وہ کافر ہو گیا. پھر سنو گے کہ صبح کو وہ آدمی کافر تھا، شام کو مومن ہو گیا. صبح کو اٹھو گے اور کہو گے فلاں جگہ کا آدمی تو مومن تھا مگر دنیاوی حالات میں مبتلا ہو کر صبح کو وہ کافر ہو گیا. یصبح مؤمنا ویمسی کافرا. ایسے حالات دیکھو گے کہ صبح کو مومن ہوگا گرم. اس گرم سے کیا ہوگا؟ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ ایسے حالات ہوں گے کہ ایک آدمی یا ایک علاقے کے لوگ یا علاقے کے یا ملک کے کسی آدمی کے بارے میں تم سنو گے کہ وہ مسلمان گھر میں تھا، شام تک وہ کافر ہو گیا. آپ غور کیجئے، پچھلے ایک سال کی باتوں کو ذہن میں رکھیے. آپ مجھ سے زیادہ سمجھدار ہیں اور حالات کو دیکھتے ہیں اور سنتے ہوں گے کہ ایسا لگتا ہے کہ 1450 سال کے بعد ہمارے ملک میں جو حالات ہونے والے تھے کہ کوئی آدمی مسلمان ہو کر کفر کی باتیں کرتا تھا اور صرف کفر ہی کی باتیں نہیں بلکہ کافروں کا صف میں شامل ہو جاتا ہے اور وہ حدیث صادق ہو گئی کہ صبح کا مومن شام کو کافر. ایسا لگتا ہے کہ اللہ کے نبی نے 1450 سال پہلے 2022 کی اور 21 کے حالات کو دیکھ کر یہ بات ارشاد فرمائی تھی اور یہ بات اس وقت سمجھ میں نہیں آتا تھا. یہ بات کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی مومن کے گھر میں ہو اور وہ کافر ہو جائے، لیکن موجودہ حالات نے بتا دیا کہ ہاں اگر آدمی اپنے ایمان کی حفاظت نہ کرے اور ایمان کو دیکھ بھال نہ کرے تو ایمان والے کے گھر میں ہو کر بھی وہ آدمی کفر کے تک پہنچ سکتا ہے. اس لیے میرے بھائیوں اور دوستو، ان حالات میں ہمیں کرنا کیا ہے ذرا اچھی طرح سوچئے. اللہ کے نبی نے جب صحابہ کے سامنے یہ بات رکھی اور اللہ کے نبی نے جب صحابہ سے یہ کہا کہ اے میرے صحابہ تم کو میں سمجھاتا ہوں کہ ایسے ایسے حالات آئیں گے کہ تم کو ایمان کے لیے بچانا مشکل ہوگا، ایسے حالات آئیں گے کہ تم کو دین پر چلنا مشکل ہو جائے گا. تو صحابہ نے حضور سے یہ نہیں پوچھا کہ حضرت ایسا کیوں ہوگا، ہم سے کیا غلطی ہوگی، یہ باتیں نہیں پوچھی.
اللہ اکبر. صحابہ نے ڈائریکٹ حضور سے پوچھا فمل مخرج، اے اللہ کے نبی پھر ہم ان حالات سے نکلیں گے کیسے، ان حالات سے ہم بچیں گے کیسے؟ یہ نہیں پوچھا کہ یہ حالات کیوں آئیں گے، وہ تو آنا ہی ہے، چونکہ نبی نے کہہ دیا تو وہ آنا ہی ہے، اب اس پہ کوئی شک نہیں کہ آئے گا ہی. تو حضور سے پوچھا فمل مخرج، اجی اللہ کے نبی ہمیں بتا دیجئے کہ ہم ان حالات میں بچیں گے کیسے. سبحان اللہ. حضور نے کیا فرمایا؟ فرمایا اللہ کے نبی نے ترکت فیکم کتاب اللہ فیہ نبأ من قبلکم وخبر ما بعدکم. فرمایا سنو، میں تمہارے سامنے کتاب اللہ چھوڑ کر جا رہا ہوں. اس کتاب اللہ میں تم سے پہلے لوگوں کی بھی خبریں ہیں اور تمہارے بعد کی لوگوں کے حالات بھی ہیں. جو آدمی تم میں سے کتاب اللہ کو پکڑے گا، کتاب اللہ کو پڑھے گا، کتاب اللہ کو سمجھے گا، وہ ان حالات میں شکار نہیں ہوگا. جو کتاب اللہ کو چھوڑ دے گا، کتاب اللہ کو سمجھنا چھوڑ دے گا، کتاب اللہ سے دور بھاگے گا، تو فرمایا اللہ تعالیٰ اس شخص کو ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا. وہ شخص پریشان ہو جائے گا، وہ شخص حالات کا شکار ہو جائے گا. گویا کہ اللہ کے نبی نے قیامت تک ہمیں اور آپ کو سمجھا دیا کہ حالات چاہے کتنے ہی خراب کیوں نہ ہو جائیں، تمہارے سامنے اللہ کی کتاب ہونی چاہیے، تمہارے سامنے قرآن ہونا چاہیے، تمہارے سامنے قرآن کی تلاوت ہونی چاہیے. میرے دوستو خوش ہونا چاہیے ہمیں اور آپ کو کہ الحمدللہ ہمارے سامنے قرآن موجود ہے. 11ویں پارے کی ایک آیت ہے، چونکہ حضرات علماء نے بیٹھے اس لیے قرآن کی آیتیں پڑھتا ہوں تاکہ انہیں بھی احساس اور خوشی ہو. اللہ فرماتے ہیں قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا. اللہ اکبر. کیا فرمایا اللہ نے؟ اے نبی آپ لوگوں سے کہہ دیجئے قل بفضل اللہ وبرحمتہ، اللہ کے فضل اور اللہ کی رحمت پر فلیفرحوا، مسلمانوں کو خوش ہونا چاہیے. یفرحو کا ترجمہ علماء سمجھتے ہیں خالی خوش نے اترانا چاہیے، یعنی ان کے اندر ایک جذبہ ہونا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں قرآن دیا ہے، اس پر انہیں خوشی ہونی چاہیے. یہ چھوٹے چھوٹے بچے جامعہ سبیل الرشاد کے اندر اگر آج قرآن پڑھ کر مکمل حافظ بن گئے اور ان کے سینے میں ہم پگڑی رکھیں گے سروں میں اور ان کے بدن پر شاندار صدری ہے، تو یہ اس بات کے لائق ہے کہ ان پر خوشی منائی جائے. ان کے ماں باپ کو خوش ہونا چاہیے، ان کے اساتذہ کو خوش ہونا چاہیے، ان کا جو چندہ دیا ہے ان کو خوش ہونا چاہیے. ایک حدیث سناتا ہوں، بڑی عجیب حدیث ہے، مشکات شریف کی حدیث ہے اور میرے خیال سے امام دارمی نے اس حدیث کو نقل کیا ہے اور اس حدیث کے راوی ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ. اچھی طرح حدیث کو سنیے. فرمایا یصف اہل النار صفا، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ ہزاروں لوگوں کو جہنم میں جانے کا فیصلہ ہو جائے گا اور جہنمی لوگ جہنم میں جانے کے لیے سب بستہ ہوں گے اور لوگ پہچانیں گے کہ یہ جہنمیوں کا صف ہے. جہنمیوں کو پہچاننے کی شکل کیا ہوگی؟ قرآن کریم میں آتا ہے یعرف المجرمون بسیماہم، ان کے چہروں کو دیکھ کر لوگ پہچان لیں گے کہ یہ جہنمی ہے. کیسے پہچانیں گے؟ قرآن کریم میں آتا ہے یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، قیامت کے میدان میں جہنمی لوگوں کا چہرہ کالا ہو جائے گا تو ان کے چہرے سے پہچانے جائیں گے کہ یہ جہنمی لوگ ہیں. تو یصف اہل النار صفا، ایک لمبا صف ہوگا جو جہنمیوں کا ہوگا. یاد رکھیے جب جہنمی لوگ جہنم میں جانے کے لیے صف لگائیں گے، اسی درمیان میں ایک اس طرح کا مدرسے کا طالب علم یا مدرسے کا استاد یا یہ حضرات علماء جو یہاں بیٹھے ہیں، یہ جنتی کا اس طرف سے گزر ہوگا. فَيَمُرُّ بِهِمْ أَهْلُ الْجَنَّةِ، حدیث کے الفاظ ہے کہ ان جہنمیوں کے صف کے سامنے ایک جنتی آدمی گزرے گا، ادھر سے جا رہا ہوگا. یہ جنتی جب ادھر سے گزرے گا تو وہ جو جہنم کے صف لگائے ہوئے ہیں ان میں سے کچھ لوگ کھڑے ہوں گے اور اعلان کریں گے ادھر سے یا فلان اما تعریفونی، اما تعریفونی، اے حضرت کیا آپ نے مجھے نہیں پہچانا؟ میں یہاں جہنم کے صف میں کھڑا ہوں، میرے لیے جہنم کا فیصلہ ہو چکا ہے، آپ نے مجھے نہیں پہچانا؟ تو جنتی کا کہنے میں تو نہیں پہچانا. تو حدیث میں ہے وہ جنتی کو یہ جہنمی آدمی کہے گا انا الذی سقیتک شربتا، میں تو وہ آدمی ہوں کہ دنیا میں میں نے آپ کو
ایک مرتبہ پانی کا ایک گلاس پلایا تھا، ایک گلاس پانی پلایا تھا، اور میں وہ آدمی ہوں کہ دنیا میں نے آپ کے لیے وضو کا پانی کا نظام کر کے دیا تھا، تو میں دنیا میں آپ کے لیے پانی کا نظام کیا تھا، میں دنیا میں آپ کے لیے وضو کا پانی کا انتظام کر کے دیا تھا۔ آج آپ کے سامنے میں جہنم میں جا رہا ہوں، میں نے دنیا میں آپ کو ایک گلاس پانی پلایا تھا یا وضو کا پانی دیا تھا، اللہ کے واسطے یہ وقت ہے کہ آپ جنت میں جا رہے ہیں، میں نے دنیا میں آپ کو ایک گلاس پانی پلایا تھا، آپ اس ایک گلاس کے بدلے میں آج کی اس مصیبت میں آپ میرے کام آ جائیے اور اللہ تعالیٰ سے میری سفارش کر دیجیے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ وہ جنتی کہے گا بے شک تو اس قابل ہے کہ میں تیری سفارش کروں، تو اس قابل ہے کہ میں تیری سفارش کروں۔ اب وہ عالم دین، وہ اللہ والا اللہ سے کہے گا اے اللہ آپ کا تو وعدہ ہے وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ۔ یہ آیت ہے 24 پارے میں، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ جنتیوں کو اللہ کہیں گے وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، تمہاری ہر وہ بات مانی جائے گی جو تمہاری خواہش ہے، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، تم جو کہو گے وہ ہم مانیں گے۔ تو اب وہ جنتی کہے گا اے اللہ آپ نے تو قرآن میں وعدہ کر رکھا ہے کہ تم جو کہو گے وہ ہم مانیں گے، تو آج یہ دن ہے کہ ہمارا یہ بھائی جہنم میں جا رہا ہے اور اس نے ہمیں ایک گلاس پانی پلایا تھا، آپ نے وعدہ کیا ہے کہ جنتی کی بات آپ مانیں گے، ہم آپ سے درخواست کر رہے ہیں کہ یہ جو آدمی ہے جس نے ہم کو دنیا میں ایک گلاس پانی پلایا تھا، ہم تو جنت میں جا رہے ہیں وہ جہنم میں جا رہا ہے، ہم آپ سے سفارش کرتے ہیں اے میرے رب ہماری درخواست مان جائیے اور اس آدمی کے جہنم کے فیصلے کو آپ بدل دیجئے۔ حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ اس اللہ والے کی درخواست کو قبول کریں گے، اس کی سفارش کو مانیں گے اور مان کر اس جہنمی کے حق میں اس کی سفارش قبول کی جائے گی اور اللہ کہیں گے جاؤ اس کے فیصلے سے اور سفارش سے ہم تم کو جنت میں داخل کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ مشکات کی حدیث ہے، غور کیجئے ایک گلاس پانی پلانے پر جہنم سے جنت کا فیصلہ ہو رہا ہے۔ وہ لوگ جو ان بچوں کو حافظ بنانے کے لیے چندہ دیتے ہیں، ان بچوں کو مولانا بننے کے لیے پیسے دیتے ہیں یا مدرسوں میں زمینیں دیتے ہیں یا مدرسوں میں روپے پیسے دیتے ہیں، ان لوگوں کا کیا ٹھکانہ ہوگا اور کیسے بہانے سے اللہ آپ جیسے اور ہم جیسے کمزور لوگوں کو جنت میں داخل کرے گا۔ اس دن ان حفاظ کی اور علماء کی قیمت کا اندازہ ہوگا۔ ایک حدیث میں آتا ہے ایک شہید اللہ کے راستے میں جس نے جان لگا دی ہے وہ جنت میں جائے گا، پل صراط پر فرشتے کہیں گے جاؤ، اعزاز کے ساتھ اس کو لے جائیں گے۔ اس کے بعد اس مدرسے کا ایک طالب علم جن کو آپ لوگوں نے خرچہ دے کر حافظ بنایا تھا، وہ عالم بھی بنا تھا، وہ بھی جنت میں جائے گا تو فرشتے اس کو روک لیں گے، اے ٹھہرو، بیچارہ مولانا گھبرا جائے گا، یہ کیا ہوا؟ شہید تو آگے جانا گیا، اس کو تو روکا نہیں اور مجھے روک دیا گیا، حالانکہ میں تو عالم ہوں۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے فرشتوں سے اس سے بولو کہ تجھ کو اکیلے جنت میں جانے کے لیے عالم نہیں بنایا تھا، تم نے سبیل الرشاد مدرسے میں پڑھائی کی تھی، تمہارے پڑھائی کرنے پر حافظ عالم بننے پر کس نے تم پر خرچہ کیا تھا، کس نے تم پر محنت کی تھی، کس نے تمہیں پیسے دیا تھا؟ اپنے اساتذہ کو یاد کرو، چندہ دینے والوں کو یاد کرو، تمہارے گھر میں تمہاری پھوپھی خالہ دادی نے پیسے دیا ہوگا ان کو یاد کرو، جن کو تم آج یاد کرو گے اور جس کے بارے میں تم کہو گے تمہاری ساری بات ہم ان سب کے حق میں مانیں گے، ان سب کو تم یاد کرو۔ چنانچہ وہ حافظ ایک بہت بڑی تعداد اللہ کے سامنے پیش کرے گا، اے اللہ ان سب نے میری پڑھائی میں مدد کی تھی اور ان کے بدلے میں پڑھا تھا اور عالم بنا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ تم نے آج جتنوں کو یاد کیا ہے ان سب کو لے کر تم اکٹھا جنت میں داخل ہو جاؤ۔ یہ مقام ملے گا ان بچوں کو۔ اس لیے میرے دوستو بزرگوں، بات تو بہت کرنی تھی لیکن طبیعت میں ایک تکلیف سے ہو رہی ہے۔ میں وعدہ کرتا ہوں انشاءاللہ اگر صحت رہی تو دوبارہ آپ کی مدرسے میں حاضر ہو کر اس موضوع کو جو میں نے حدیث پڑھی تھی اور جو آیت پڑھی تھی یہ باقی رہ گیا ہے
ابھی تو اوپر کی باتیں سنا رہا تھا، اصل حدیث تک میں نہیں پہنچ سکا، اس کو دوسرے موقع پر بیان کروں گا۔ چونکہ ٹھکری باڑی مدرسے میں 6 مارچ کو بہت بڑا جلسہ ہے، 4 گھنٹے کا، ظہر سے صبح 9 بجے سے لے کر ظہر تک۔ یہاں تو آپ دیکھ رہے ہیں 8-10 بچوں کی دستار بندی ہو رہی، وہاں پر 100 بچوں کی دستار بندی ہوگی، اور 100 میں سے بھی صرف حافظ نہیں، 49 عالم جو مولانا بن رہے ہیں اور 49 حافظ، 2 کم، تو وہ ایک بہت بڑا جلسہ ہے، اس کی تیاری بھی کرنی ہے مجھے، اور ویسے بھی روزانہ میرے ساتھ پروگرامات لگے رہتے ہیں، اس لیے تھوڑی سی تکلیف کو برداشت کر کے آپ کے سامنے بولا ہے۔ انشاءاللہ آئندہ آؤں گا، اور آپ لوگوں کو بھی دعوت پیش کرتا ہوں ٹھکری باڑی جلسے میں۔ آپ حضرات علماء کو بھی دعوت ہے، آپ حضرات بھی تشریف لائیں انشاءاللہ۔ ہندوستان کے بڑے بڑے لوگ علماء آ رہے ہیں، ان کی دعا ہوگی، آپ لوگ بھی شرکت کیجئے گا، اور آج کا جو بیان میرا ناقص رہ گیا کسی اور موقع پر آ کر اس کو پورا کروں گا انشاءاللہ۔ صحت کے لیے آپ دعا کریں۔ میں دل سے مبارکباد پیش کرتا ہوں حضرت قاری شفیق صاحب کو، جناب مولانا محفوظ صاحب کو، اور اس ادارے سے جڑے ہوئے تمام احباب کو، اور علماء کو، اور طلباء کو، اور چندہ دینے والوں کو، کہ آپ حضرات کی انتھک محنت سے ایک دن کا پروگرام اتنا شاندار سج گیا ہے۔ امید ہے کہ اللہ کے بارگاہ میں یہ قبول ہوگا انشاءاللہ۔ اور آج یہ چھوٹے چھوٹے بچے جو حافظ ہو رہے ہیں، اللہ کے ذات سے امید ہے کہ مستقبل میں سینکڑوں کی تعداد میں یہاں سے بچے حافظ قرآن بن کر نکلیں گے انشاءاللہ، اور مدرسے کے لیے اور آپ کے علاقے کے لیے نیک نامی کا ذریعہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ میری اس دعا کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔